الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین اسلام، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس میں آپ حضرات کی شرکت پر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے. سورۃ الحجرات کے کچھ اسباق، اس موضوع پر گزشتہ 5 دروس 5 ہفتوں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ چکی ہیں. آج یہ 6واں ہفتہ ہے جس میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف شعبے اور قبیلے میں بانٹ دیا. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم اور خبر رکھنے والا ہے. سورہ حجرات کی پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے چند ایسے اصولوں کو بیان فرمایا جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہم فساد سے، انتشار سے اور اختلاف سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے تمام مومنین کو بھائی بھائی کہا. انما المؤمنون اخوہ، کہ تم تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو. اور اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو، کوئی اختلاف ہو، تو ہمیں وہ صلح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس اسلامی اخوت اور محبت کو اور بھائی چارگی کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، مذاق اڑانے سے منع کیا اللہ رب العالمین نے، استہزاء کرنے سے منع کیا اللہ رب العالمین نے. اسی طریقے سے ہمیں ٹوہ لگانے سے منع کیا، غیبت سے منع کیا اللہ رب العالمین نے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جاسوسی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. یہ وہ برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی اخوت اور مسلمانوں کی محبت اور مسلمانوں کی بھائی چارگی کو ٹھیس پہنچتا ہے اور مسلمانوں کے آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر ان تمام بری باتوں سے رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. جبکہ آج کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کا ایک الگ انداز ہے. اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جو بہترین بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی جو خطاب فرماتا ہے تو اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، اے میرے ایمان والے بندو. ایک محبت ہے. اللہ اکبر. اس خطاب کے اندر ایک محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی
بنی نوع انسان میں سے، انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب انہیں خطاب فرماتا ہے، کتنی محبت سے خطاب فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جب انہیں اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا تو کیا کہا؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ کیا بہترین انداز ہے خطاب کا! دیکھیے انسانیت کی جب بنی آدم کو خطاب فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا بہترین انداز ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا اہل الکتاب۔ اب ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں جب اللہ خطاب فرماتا ہے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو کہہ کر اللہ خطاب فرماتا ہے، اے انسانوں، اے لوگو۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم دھڑلے سے کسی کو فلاں کافر، یہ کافر، اے کافر، اے مشرک، ہم اس طریقے سے عجیب انداز سے ہم خطاب فرماتے ہیں۔ ایک عجیب انداز ہوتا ہے ہمارا، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم اسے خطاب کر جب ہم کریں گے ایک انداز ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو بلائیں اے کافر، اے مشرک، اے فلاں، اے بدعتی، اے جہنمی، اس طریقے کے الفاظ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، یقینی طور پر صحیح نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جب بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، دہریہ بھی ہے، ان تمام لوگوں کو جب اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابری کا اس آیت کریمہ کے اندر، مساوات کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، اور باہمی معاونات کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لے تاکہ بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اس کے بعد ہم نے تم کو مختلف شعبے میں اور قبیلے میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم جانے جا سکو۔ لیکن سنو، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک جو بزرگ ہے، اللہ کے نزدیک جو یعنی کہ مقرب ہے، وہ کون ہے؟ تقوی والا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ جو تقوی ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، وہی اللہ رب العالمین کے نزدیک مکرم ہے۔ دیکھیے سماج کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے نسبی فخر اور غرور کا فتنہ۔ یہ فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، کہیں رنگ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں قوم ہے، کہیں وطن ہے، کہیں زبان ہے، اور ان تمام کے تعصب کو بنیاد برادری دوسری برادری سے لڑائی کر رہا ہے، ایک زبان والا دوسری زبان والوں سے لڑائی کر رہا ہے، ایک رنگ والا دوسری رنگ والوں سے لڑائی کر رہا ہے، ایک نسل والا دوسری نسل والوں سے لڑائی کر رہا ہے۔ بالکل مکمل طور پر یہ فتنے اور فساد جو ہے تو عروج پر ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات قابل غور ہے، یہ جو تفاخر، یہ غرور اور فخر اور غرور کی جو باتیں آ رہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جوہلا کے درمیان ہے، جو جاہل لوگ ہیں، جنہیں کوئی علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں برادری کے نام پر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو سر کیا، جو اعلیٰ دماغ لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ امریکہ میں دیکھیں گے جب آپ، تو وہاں ایک تعصب ہے، رنگ کا تعصب ہے، کالا اور گورا کا فرق ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے کے علاقے، بلکہ کسی وہاں بہت سارے ہوٹل ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں باہر میں لکھا ہوا ہے کہ بلیک کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، انٹری منع ہے۔ ایسے ہوٹلوں میں، ایسے ریسٹورنٹ میں اور بہت سارے ایسی جگہوں پر وہاں کالوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ وہاں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے، کالا گورا کو دیکھ نہیں سکتا، گورے کالے کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک الگ جھگڑا بنا کر کے رکھا لوگوں نے، رنگ کا جھگڑا۔ آپ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بہت ساری برادریاں ملتی ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی بڑی ذات کا ہے، کوئی چھوٹی ذات کا ہے،
بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ بڑی ذات والے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی ذات والوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے تک کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی کنواں ہے، کوئی تالاب ہے، تو وہاں سے پانی لینا ان کے لیے ممنوع ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر چھوٹی ذات والا بڑی ذات والے کے پاس جا کر کے اس کے کنویں سے پانی لے لیتا ہے، اس کے کھیت سے جا کر کے کوئی کام کر لیتا ہے، تو پھر اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ بلکہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ چھوٹی ذات کی عورتوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر اس کو برہنہ گھمایا گیا۔ یہ تعصب ہے، رنگ، نسل، ذات اور برادری کے تعصب میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ آگے بڑھیے، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا قرآن موجود ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی برادری ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی مومن ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بغل ہے، کوئی پٹھان ہے۔ الگ الگ ہم نے برادریاں بنا کر کے رکھی ہیں، اور صرف برادری بنانے سے کام پورا نہیں ہوا، بلکہ ان کے درمیان تعصب ہے، ان کے درمیان نفرت ہے، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ چنانچہ ہمارے جو سید جو لوگ ہیں، جنہیں عام طور پر سید کہتے ہیں، لفظ سید اصل ہے، یہ جو سید برادری ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیچے جو طبقات ہیں، جسے انصاری کہا جاتا ہے اور دیگر جو برادریاں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں داخلہ ان کے ممنوع ہے۔ اگر کوئی داخل ہوتی تو دروازے پر بیٹھے گا، زمین پر بیٹھے گا، اس کے برابر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ ساری اونچ نیچ، ذات پات، برادری، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کی پائی جاتی ہے۔ بالخصوص سید کے نام پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سید ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی فخر اور غرور کے ساتھ رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سید ہیں، ہم کیا ان سے بات کریں اور ان سے کیا تعلقات قائم کریں، اس طریقے سے ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سید ہیں۔ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، عرفہ سمجھنا، میرے بھائیوں، اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ان تمام لوگوں کو تنبیہ فرماتی ہے اور کہا کہ دیکھو، معیار اگر کوئی ہے افضل ہونے کا، اکرم ہونے کا، بہتر ہونے کا، اگر کوئی معیار تو وہ تقویٰ کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ سب سے زیادہ بزرگ انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے خاندان کا ہے وہ بزرگ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تم میں کا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تم میں کا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سب سے زیادہ بزرگ، انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو، تمہاری مالوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی صورت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صورت سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مال سے سروکار ہے، تم کتنے مالدار ہو، تم کتنے دولت مند ہو، کتنے لمبے وسیع تمہارے کاروبار ہیں، تمہاری کوٹھی باڑیاں، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے مکانات کس قدر زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے اندر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھتا ہے جو چیز، وہ چیز ہم غور کریں کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ دل ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ دل جسے قلب سلیم کہا گیا، جسے قلب سلیم کہا گیا ہے، رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے رک جانے والا ہے، ایسے دل کی ضرورت ہے اور ایسے دل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے، ہمارے کردار کیسے، ہمارے اعمال کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو پرکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کی حاضری ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہفتے ہفتے ہمارے اعمال پیش کی جا رہے ہیں، لہذا جب ہمارے اعمال کی پیشی ہو رہی ہے اور ہمارے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے چہرے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے مال کی فکر کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مال آپ کے مال اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ کی صورت اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے برابری کیا ہے اور اونچ نیچ اور یہ ذات برادری، یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ گورا اور کالے کا جھگڑا، یہ عربی اور عجمی کا جھگڑا، ان جھگڑوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں ختم کر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی، ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی، اتنے بڑے مجمع سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے، ایک اللہ تمہارا، ایک مالک ہے، ایک پروردگار ہے، ایک کریٹر تمہارا، صرف ایک اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اور سنو، وہ اباکم واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہے، ایک آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو تم سب، ایک آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پیدائش ہم سب ہیں، ہمارے باپ بھی ایک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کہ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر، غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو عرب والے وہ بڑے فضیلت والے ہیں، جو اہل عرب ہیں کہ وہ بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، بڑی فضیلت ان کی ہے، اللہ کی ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ان سے؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا ہم اہل عرب کو انسان سے ہٹ کر سمجھتے ہیں؟ ہم کو تو ایسا ہی لگتا ہے کبھی کبھی۔ کیوں لگتا ہے؟ میں وضاحت کر دوں آج کے درس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی گناہ یا کوئی ایسا عمل جسے ہم برا عمل کہہ سکتے ہیں، کسی عمل کو جسے ہم برا عمل کہتے ہیں، وہ فحاشیت میں سے ہو، گناہ میں سے ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ملک میں موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، وہ سارے برے عمل موجود ہے، لیکن وہی عمل اگر کسی اہل عرب سے سرزد ہو جائے، اس سے ہو جائے، تو ہم واویلا بچاتے، دیکھو ایسا گناہ کر رہا ہے، دیکھو فلاں گناہ کر رہا ہے، دیکھو فلاں گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، جنت جہنم اس کے لیے نہیں ہے، بالکل اس کے لیے جیسے ہمارے لیے جنت ہے، جہنم ہے، جیسے ہمارے لیے سوال و جواب ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوگی۔ جس طریقے سے یہاں گناہ ثواب ہے، وہاں بھی گناہ ثواب ہے۔ شیطان جس طریقے سے ہم کو بہکارا ہے، اس کو بھی بہکارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ تو نہیں دیا ہے عرب کے بارے میں
کہ ہاں اہل عرب جو ہے بالکل کولے کالے بالکل ہے، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، بالکل ہم ڈائریکٹ جنت میں داخل کرتے تھے اس کو، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس طریقے سے عمل بچاتے ہیں؟ لہذا پتہ چلا کہ ہمیں کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کی بنیاد پر. اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. وہ تقوی بلال حبشی کالے کے پاس ہو یا کسی گورے کے پاس ہو، تقوی ہے تو فضیلت والا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے گورے نہیں ہے، وہ حبشی ہے، غلام میں سے تھے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بنایا اور کہا کہ بلال آپ چڑھیے کعبہ کی چھت پر اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کی صدا کو بلند کیجئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان کے کلمات پکار رہے ہیں. کیا ہوا؟ اس کے بنیاد پر رسول اللہ کے خاندان کے تھے. کون تھے وہ؟ غلام، کالے کلوٹے غلام، حبشی غلام، لیکن تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کعبہ کے چھت پر چڑھایا اور کہا کہ کعبہ کے چھت پر چڑھنے کے بعد اذان کے کلمات کو بلند کیجیے، تقوی کی بنیاد پر. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے کردار کو اتنا درست کر لیا تھا، اتنا درست کر لیا تھا کہ وہ ہمارے نمونہ بن گئے. وہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ بن گئے، نمونہ. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کرام کی زندگی ایک ایک قدم پر ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں رہنمائی مل سکتی ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے. لوگ نبی کے صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں اور نبی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اب بڑا مقام اور اونچا مقام حاصل کیا انہوں نے صحابہ کرام نے. دیکھیے ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں. سننے کے دوران کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم رونے بھی لگتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وقتی طور پر ثابت ہوتی ہیں. مسجد سے نکلتے ہیں، پروگرام سے نکلتے ہیں، درس سے نکلتے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا اس کے بعد کہ ہم سے کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، کس بات کے لیے ہم اشکبار ہو گئے تھے، سب بھول جاتے ہیں. ابھی ہم سنتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور کوئی معیار نہیں ہے، نسل معیار نہیں ہے، خاندان معیار نہیں ہے، کوئی چیز معیار نہیں ہے، تقوی معیار ہے. ساری چیزیں سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کرتے وہی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے. کوئی معاملات آتا ہے ہم پھر اسی برادری میں ملوث ہو جاتے ہیں، اسی برادری میں ملوث ہو جاتے ہیں. وہ پھر برادری کا نہیں ہمارا ہے، وہ شیخ نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، وہ انصاری نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، وہ خان نہیں ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر. لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جو سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے تقوی کو معیار بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نصیحت فرما دی، تو اب ایک صحابی کی زندگی کا واقعہ سنیے. صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو اپنے کتاب النکاح میں لائے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کیا ہے وہ؟ حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قریش میں سے تھے اور یہ وہ اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ بدر میں شرکت کی تھی. دیکھیے بڑا اونچا مقام ہے ان کا. ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا اونچا مقام ہے. غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابی ہے یہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں، آپ کے ہمراہ یہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے، یہ وہ صحابی رسول ہے۔ انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سالم کون ہے؟ یہ عورت کے غلام ہیں۔ دوسری طرف ان کا ذکر کیا میں نے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں، بڑا اونچا مقام ان کا۔ انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بھتیجی کا نکاح کروایا۔ ایک غلام شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر اس کے بعد اپنی بھتیجی کا نکاح کروایا۔ کس کے بنیاد پر؟ تقوی کے بنیاد پر، صرف تقوی کے بنیاد پر، اور کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم شریفوں میں سے ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، ہم صحابہ کرام میں بھی بڑا اونچا مقام ہے، اور ہم اپنی بھتیجی کا نکاح ایک غلام سے کریں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن نہیں، اسلام نے معیار تقوی بتایا، پرہیزگاری بتائی، لہذا ہمیں پرہیزگاری کے تقاضے کو برقرار رکھنا چاہیے، اور صحابی رسول نے ایسا ہی کیا۔ دیکھیے آج جو ہمارا حال ہے مسلم ماحول اور معاشرے کا، میں نے ابھی کہا نا آپ کو، ہم سنتے سب کچھ ہے لیکن کرتے اپنا۔ نکاح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں یہ تماشا جو شروع ہوتا ہے، خاص کر ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر شروع ہوتا ہے۔ جیسے نکاح کی بھی باتیں آئی، رشتے ناطے لڑنے کی باتیں آئی، رشتہ دیکھا جائے، سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سید ہیں تو رشتہ سید میں کریں گے، ہم شیخ برادری سے رشتہ نہیں کر سکتے، ہم شیخ ہیں تو مومن سے نہیں کر سکتے، ہم انصاری ہیں تو خان سے نہیں کر سکتے، ہم خان ہیں تو انصاری سے نہیں کر سکتے۔ بھئی ایک رشتہ آیا، ایک پیغام آیا، لڑکی دیندار ہے، تقوی والی ہے، موحدہ ہے، متبع سنت ہے، ایک دیندار لڑکی کا نکاح کا پیغام ٹھکرانے کے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا تعلق تو فلاں انصاری برادری سے تعلق اس کا ہے۔ ہم لوگ کیسے کر لیں گے یہ نکاح؟ ہم کہاں خان برادری کے ہیں، ہم شیخ برادری کے ہیں، ہم کیسے انصاری سے رشتہ قائم کر لیں؟ ایک قرآن سنت کی پابند خاتون کا نکاح کا پیغام صرف اس وجہ سے ٹھکرایا جانا کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور شریعت کی مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے مسلمان کو ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی طرح کفو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اصل میں اسلام میں تو کفو کا حکم ہے نا، تو کفو تو ضروری ہے۔ دیکھیے کفو کا کیا معنی یہاں؟ کفو کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب انصاری خان کو خان سے نہ کرے، خان سے کرے، انصاری سے کرے، اور شیخ سے کرے، سید سے کرے، ایسے یہ کس کو کفو نہیں کہا گیا۔ کفو کہا گیا ہے، ایک کفو کا یہ معنی ہے کہ دیکھو دونوں کے درمیان عمر کی زیادہ اونچ نیچ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت عمر دراز ہے، 55 سال کا ہے، اور جس سے نکاح رشتہ قائم کیا جا رہا ہو بہت کم عمر کی ہو، اس طرح سے ذرا سا حالات کے مطابق ذرا درست نہیں ہوتا، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے دیگر چیزیں بھی ہے، وہاں بھی کفو کا معاملہ آتا ہے، لیکن برادری کے نام پر کفو اختیار کرنا کہ نہیں، شریعت میں کفو کا حکم دیا گیا ہے، اس کفو کو میں ماننے کو قطعی طور پر تیار نہیں، کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کو میں بتایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم جو ہے، باعزت جو وہ تقوی والا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، توحید پر قائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اس ایک لڑکے کا پیغام کہ لڑکوں میں سے ہو یا لڑکیوں میں سے ہو، ہم کس طریقے سے ایک پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ محض برادری کے نام پر، محض برادری کے نام پر۔ یہ ظلم ہے، یاد رکھیے گا، یہ شریعت کی مخالفت ہے، کھلا مخالفت شریعت کی اس طریقے سے ہے کہ ہم برادری، وہ برادری جو ہم نے بنایا، وہ برادری جو ہم نے بنایا دنیا کے اندر، ہم نے خان بنا لیا، ہم نے مغل بنا لیا، ہم نے پٹھان بنا لیا، اور ہم نے یہ بنا لیا، اور ہم نے وہ بنا لیا، ہم نے یہ کیا ہے؟ ہاں کفو ہے، دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، عقیدے کے معاملے میں ہونا چاہیے،
کہ بھائی دیکھو عقیدہ درست ہونا چاہیے، موحد ہو، لڑکا موحد ہو، لڑکی بھی موحدہ ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ غیر جگہ سے لے کر کے یا کافر کو اٹھا کر لے آئے، مشرک اٹھا کر لے کے چلے آئے جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، سوائے یہ کوئی ایمان قبول کر لے. لیکن یہ ساری چیزیں میں نے صحابہ کی مثال میں ایک صحابی کی مثال دی میں نے آپ کو، اللہ اکبر، کتنے بزرگ صحابی ہیں لیکن اپنی بھتیجی کا نکاح کرتے ہیں کس سے؟ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تقوی کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعہ کو کتاب النکاح میں لائے. یاد رکھیے گا دین کے بنیاد پر رشتے دار قائم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہی ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ذکر کر دوں اور بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے یہ حسب اور نسب کا جو معاملہ ہے جس میں ہم لوگ نماز 5-10 منٹ تاخیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، 5-7 منٹ. دیکھیے حسب نسب کا بڑا جھگڑا ہمارے یہاں. ہم سب کچھ حسب کے لیے کر رہے، نسب کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نسب وہ ہم کو جنت میں لے کر کے چلا جائے گا. ہم فلاں ہیں تو ہم جنت پہ چلے جائیں گے، ہم سید ہیں تو جنت پہ چلے جائیں گے، ہم شیخ ہیں جنت پہ چلے جائیں گے، ہم حنفی ہیں امام حنیفہ کا فقہ کو فالو کرتے جنت پہ چلے جائیں گے، ہم فلاں بزرگ کے سلسلے سے منسلک ہیں تو ہم جنت پہ چلے جائیں گے. یہ فکر ہمارے اندر پائی جاتی ہے جو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایک حدیث ہے غالباً مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کو اس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو کوئی نہیں آگے بڑھا سکتا. جس شخص کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، عمل کچھ اس کے پاس نہیں ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ توحید اس کے پاس ہے، نہ سنت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ صرف حسب و نسب کی بات کرتا ہے، تو اس کا اعمال جس کا چھوڑ دے اس کو پیچھے، اس کے نسب اس کو بالکل آگے نہیں بڑھا سکتے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کرے، کیونکہ عمل کی بنیاد پر انسان جنت پہ جائے گا، جہنم میں جائے گا، صرف عمل کی بنیاد پر. صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرائیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اور ایک ایک فرد کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں یا معشر القریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے قریش کی جماعت، اے لوگوں، میرے قریش کے لوگوں سنو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، اپنے کردار درست کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ مت سوچنا کہ قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام آ سکوں گا، میں تم لوگوں کا کوئی کام نہیں آ سکتا. پوری جماعت سے قریش کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور عقیدہ اور عمل کی دعوت دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹے سنو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم بھی سنو اچھی طریقے سے کہ ہم تمہارے بھی کوئی کام قیامت کے دن نہیں آ سکتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لے لو، درست کر لو، اسی کے بنیاد پر تم جنت پہ جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. یہ مت سوچنا کہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی بچا لے گا، تم کو نجات دلا دے گا اور تم کو جنت پہ لے کر کے چلا جائے گا. ایسا کچھ ممکن نہیں ہے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہم تم لوگوں کے کوئی کام نہیں آ سکتے. پھر آپ نے فرمایا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں آپ کا کوئی کام نہیں آ سکوں گا، کوئی کام نہیں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا میں آپ کی. آپ کا جو عمل ہوگا، آپ کا جو کردار ہوگا، آپ کی جو دین کے واسطے قربانیاں ہوں گی، یہی ساری چیزیں آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گی. میں آپ کا کام نہیں آ سکتا. پھر آپ فرماتے ہیں یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی صفیہ، اللہ اکبر، اپنی پیاری پھوپھی
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی صفیہ سنیے، آپ بھی اپنے اعمال کو درست کر لیجئے۔ آپ کا بھتیجا یہ مت سمجھنا کہ آپ کا بھتیجا آپ کو جنت میں لے جائے گا، میں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، میں کوئی کام نہیں آ سکتا قیامت کے دن۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ذرا حدیث تو سنیے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میری چہیتی بیٹی فاطمہ سنو، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي، میرے مال میں سے تم جو چاہو لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے مجھ سے مانگ لو، آج میں دینے کو تیار ہوں، تم جو چاہو گے میں دے دوں گا، آج میں تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، تمہارا یہ باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن تمہارا کام نہیں آ سکتا ہے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ کیا ارادہ ہے ہمارا اور آپ کا، جو کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے دامن پکڑ کر، غوث کا دامن پکڑ کر، خواجہ کا دامن پکڑ کر، اور امام ابو حنیفہ کا فقہ پر عمل کر کے اور فلانے امام کی تقلید کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، گھر والیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری یہی اللہ رب العالمین کی نزدیک تم کو سرخروئی دلائے گی اور باعزت بنائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز تم کو باعزت نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف شعبے اور قبیلے میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، جانے جا سکو، پہچانے جا سکو۔ ایک محلے میں 10 عبداللہ ہے، کون عبداللہ؟ فلاں کا بیٹا عبداللہ، فلاں خاندان کا لڑکا عبداللہ، بس اسی تعارف کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں گے فلاں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، صرف اسی لیے ہم کو مختلف شعبے اور قبیلے میں بانٹا ہے۔ لیکن سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تقوی لے کر آئے گا، پرہیزگاری لے کر آئے گا، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔